أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ان فی بے شک فی خلق السماوات والارض آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں واختلاف اللیل اور مختلف ہونے رات والنہار اور دن کے والفلک التی اور کشتیوں کے التی وہ کشتیاں تجری جو چلتی ہیں فی البحر دریاؤں سمندروں میں بما اس چیز کو لے کر ینفع الناس جو لوگوں کو نفع دیتی ہے وما انزل اللہ اور اس چیز میں جو اللہ نے اتاری من السماء آسمان سے من ماء بارش کی شکل میں فاحیا به الارض پھر زندہ کر دیا اس کے ذریعے سے زمین کو بعد موتها اس کے مردہ ہو جانے کے بعد وبث فیہا اور پھیلا دیے اس زمین میں من کل دابہ ہر قسم کے جاندار وتصریف الریاح اور ہواؤں کے چلنے میں والسحاب المسخر اور آسمانوں میں اور بادلوں میں المسخر جو لٹکے ہوئے ہیں بین السماء والارض آسمان اور زمین کے درمیان لآیات البتہ ان سب میں نشانیاں ہیں لقوم یعقلون سمجھنے والے لوگوں کے لیے. ومن الناس اور لوگوں میں سے من وہ بھی ہیں یتخذ من دون اللہ اندادا جو بناتے ہیں اللہ کے سوا شریک یحبونہم ان سے محبت ایسے کرتے ہیں کحب اللہ جیسے اللہ سے محبت ہوتی ہے. والذین آمنوا اور وہ جو ایمان لائے اشد حبا للہ
وہ زیادہ سخت ہیں اللہ سے محبت کرنے میں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ، اور اگر دیکھ لیں وہ لوگ، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، اذ يرون العذاب، جب وہ دیکھیں گے عذاب، ان القوت، کہ بے شک طاقت، للہ جمیعا، ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالی، شدید العذاب، سخت عذاب دینے والے ہیں۔ استبرأ الذین، جس وقت اظہار برات کر دیں گے، اتبعوا، وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی، من الذین، ان لوگوں سے، اتبعوا، جنہوں نے ان کی پیروی کی، ورأوا العذاب، اور سب دیکھ لیں گے عذاب، وتقطعت، اور منقطع ہو جائیں گے، بہم الاسباب، ان کے آپس کے تعلقات، وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے اس کے جواب میں وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی ہوگی، لو ان لنا، کاش کہ بے شک ہمارے لیے، کرتن، دوبارہ لوٹ جانا ہو جائے دنیا میں، فنتبرأ منہم، تو ہم بھی اعلان برات کریں ان سے، کما تبرؤوا منا، جس طرح انہوں نے اعلان برات کیا ہم سے، کذالک، ایسے ہی، یریہم اللہ، دکھائیں گے انہیں اللہ، اعمالہم، ان کے اعمال کو، حسرات علیہم، ان پر حسرت کا باعث، وما ہم، اور نہیں ہوں گے وہ، بخارجین، نکل سکنے والے، من النار، دوزخ کی آگ سے۔ ان آیات میں اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت کی دلیلیں، توحید کی دلیلیں بیان فرمائی ہیں۔ چونکہ پچھلی آیت کریمہ میں اللہ کی وحدانیت، اس کی توحید کا بیان تھا، تو اسی وحدانیت اور توحید کی دلیلیں اس میں بیان فرمائیں۔ فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض، یہ ایک فہرست اللہ نے بیان فرمائی کہ دیکھو آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ آسمان اللہ نے 7 بنائے اور وسیع بنائے، بغیر ستون کے اللہ نے ان کو اپنے حکم سے، اپنی قدرت سے کھڑا رکھا ہے۔ 7 زمینیں پھیلا دی اللہ نے، اور اللہ کے امر سے وہ 7 زمینیں پانی پہ قائم ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 7 زمینوں میں الگ الگ مخلوقات ہیں۔ آسمانوں میں بھی 7 آسمان، ہم صرف پہلا آسمان دیکھ پا رہے ہیں، باقی 6 آسمان ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، اور پہلا بھی اتنا کشادہ ہے کہ اس کے کناروں تک آج جدید وسائل، جدید ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے بھی آسمان کے کنارے انسان ماپ نہیں سکا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے اور اس کی کاریگری ہے۔ ان فی خلق السماوات، بے شک آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں اس اللہ کی قدرت ہے، اس کی توحید کی نشانی ہے، دلیل ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کی وحدانیت کی دلیل کیا ہے؟ تو امام صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا، قدرتی طور پر اس وقت آپ جہاں بیٹھے تھے تو شہتوت کا درخت سامنے تھا۔ فرمایا ادھر ادھر کی دلیلیں تو بہت ہیں، لیکن ابھی ہمارے سامنے یہ درخت ہے شہتوت کا، اسی کو دیکھ لو، اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں کتنی ہیں۔ فرمایا اس کے پتے اگر ریشم کا کیڑا کھائے تو وہ ریشم بناتا ہے، اس کے پیٹ سے ریشم نکلتا ہے۔ اگر یہی پتے ہرنی کھائے اور تو اس کے پیٹ سے کستوری پیدا ہوتی ہے۔ یہی شہتوت کے پتے اگر شہد کی مکھی کھائے تو اس کے پیٹ سے شہد نکلتی ہے۔ یہی اگر بکریاں کھائیں تو ان کے پیٹ سے دودھ نکلتا ہے۔
تو فرمایا پتے ایک ہیں لیکن اس سے جو چیز وجود میں آ رہی ہے وہ مختلف ہے. ایک کے پیڑ سے ریشم حاصل ہوتی ہے، انہی پتوں سے دوسری سے کستوری، تیسری سے شہد، چوتھی سے دودھ حاصل ہوتا ہے. تو یہ اللہ کی قدرت ہے، چیز ایک ہے اور اس سے وجود میں آنے والی چیزیں وہ مختلف ہیں. تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اور اس کے قدرت کے مظاہر ہیں. واختلاف اللیل والنہار، اور ایسے ہی رات اور دن کے بدلنے میں، رات کے بعد دن آتا ہے، دن کے بعد رات آتی ہے، کبھی رات چھوٹی دن بڑا، کبھی دن چھوٹا کبھی رات بڑی. یہ اس میں اللہ کی قدرت کی نشانی. اور جب سے اللہ نے یہ نظام کائنات بنایا تب سے یہ رات اور دن برابر جا رہے ہیں. یہ کیلنڈر کے حساب سے آپ دیکھیں ہمیشہ برابر مہینے کے فلاں تاریخ میں، مثلا آج کل دیکھ لیں تیزی سے رات بڑھ رہی ہے اور دن گھٹ رہا ہے، روزانہ منٹ یا چند سیکنڈ کا روز فرق پڑ رہا ہے. اور یہ روٹین سے ہے، ہمیشہ سے کبھی فرق نہیں پڑا. ایک ترتیب سے رات کے اوقات بدلتے ہیں، ایک ترتیب سے دن کے اوقات بدلتے ہیں. یہ رات اور دن کا بدلنا اور ایک ترتیب سے ہمیشہ اسی، جو پچھلے سال ان دنوں میں ستمبر کی ان تاریخوں میں جو رات کا دورانیہ تھا آج بھی وہی ہے. 10 سال پہلے بھی ان ستمبر کی تاریخوں میں رات کا دورانیہ یہی تھا، دن کا دورانیہ یہی تھا. 50 سال پہلے چلے جائیں، صدی پہلے چلے جائیں، 2 صدیاں، تو ہمیشہ سے جب سے اللہ نے اس نظام کو بنایا تب سے ایک ترتیب سے رات چل رہی ہے، دن چل رہا ہے. یہ اس کی قدرت سے ہو رہا ہے. والفلک التی، اور کشتیوں میں اس کی قدرت کی نشانیاں جو چلتی ہیں فی البحر، پانیوں میں، دریاؤں، سمندروں میں. بما ینفع الناس، ان چیزوں کو اپنے اندر لے کر ان میں لادتے ہیں انسان سامان، لوگوں کے نفع کا سامان لے کر کشتیاں پانی پہ تیرتی ہوئی چلتی ہیں. اللہ نے ان کو پانی کے اوپر تیرا دیا ہے. وما انزل اللہ، اور اس میں بھی قدرت کی نشانی ہے جو اللہ نے اتارا آسمان سے، من مائن، پانی یعنی بارش جو اللہ نے اتاری. یہ دیکھیں آسمان سے بارش اللہ اتارتے ہیں، بادل اللہ پہلے بناتے ہیں، سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں، ان سے بادل بنتے ہیں. پھر ان بادلوں کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے، اپنے امر سے بکھیرتے ہیں. جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے اللہ ہواؤں کے ذریعے سے بادلوں کو وہاں تک پہنچا دیتے ہیں. فاحیا بہ الارض، بادل سے بارش اللہ برساتے ہیں، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو رونق دیتے ہیں، زمین کو اللہ زندگی دیتے ہیں. احیا بہ الارض، زندہ کرتے ہیں اس کے ذریعے سے زمین کو. بعد موت، یا اس کی موت کے بعد. موت زمین کی کیا؟ اس کا خشک ہو جانا، اور اس کا زندہ ہونا، اس کے اندر نباتات کا اگانا، سرسبز ہونا، یہ اس کی زندگی ہے. خشک ہو جانا یہ اس کی موت ہے. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھیلا دیے اس زمین میں اللہ نے من کل دابہ، ہر قسم کے جاندار. طرح طرح کی مخلوقات اللہ نے رکھی. کوئی ایسے جاندار ہیں جو 4 پاؤں پہ چلتے ہیں، کوئی ایسے ہیں جو 2 پاؤں پہ چلتے ہیں، کئیوں کے اس سے زیادہ ہیں، کئی زمین پہ رینگ کے چلتے ہیں، کئی پاؤں پہ چلتے ہیں، کئی اڑتے ہیں فضا کے اندر. ہر قسم کے جاندار اللہ نے، اور ان کی ہزاروں کی تعداد ہیں. وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے چلنے میں اللہ کی قدرت سے کبھی ہوائیں نرم چلتی ہیں، کبھی سخت ہو جاتی ہیں، کبھی ٹھنڈی چلتی ہیں، کبھی گرم چلتی ہیں. یہ اس کے امر سے ہو رہا ہے. والسحاب، اور بادلوں میں اس کی قدرتیں ہیں. المسخر، جو بادل لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان.
یہ بادل آسمان اور زمین کے درمیان ہوتے ہیں، زمین کے قریب، آسمان سے بہت نیچے۔ کبھی آپ فضائی سفر کریں تو جہاز اکثر ایسا ہوتا ہے بادلوں سے اوپر جا کے چلتا ہے، اور جہاز میں سے آپ دیکھیں تو نیچے ایسے لگتا ہے جیسے پہاڑ ہیں، حالانکہ وہ پہاڑ نہیں، بادل ہوتے ہیں۔ تو یہ بادل آسمان اور زمین کے بیچ میں اللہ نے لٹکائے ہوتے ہیں، اور اللہ کے امر سے یہ لٹکے رہتے ہیں، حالانکہ بہت بوجھل اور بھاری ہوتے ہیں، پانی سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو فضا میں تیرا رکھا ہے۔ یہ اس کی قدرت سے ایسا ہوتا ہے۔ لآیات، ان ساری چیزوں میں اللہ کی قدرت کی اور اس کی توحید کی دلیلیں اور نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، یہ ساری انسانیت کے لیے نشانیاں ہیں، لیکن ان نشانیوں سے سبق وہ حاصل کرتے ہیں، سمجھتے وہ ہیں اللہ کی توحید کو، اس کی وحدانیت کو، یعقلون، جن کو عقل ہے۔ جو عقل سلیم رکھتے ہیں ان کو ان سے اللہ کی قدرت سمجھ آتی ہے، اور جن کو عقل سلیم نہیں ہے وہ اس کو سائنس کی نظر کر دیں گے۔ اور جی بادل اس لیے برستے ہیں کہ سائنس کا اصول ہے، جب ہوائیں چلتی ہیں تو سمندر کے اندر لہریں پیدا ہوتی ہیں، سورج کی شعاؤں سے اس میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے، اس ارتعاش کی وجہ سے پھر اس سے بخارات اٹھتے ہیں، اور بخارات اٹھ کے جمع ہو کے بادل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، پھر ہوائیں چلتی ہیں تو ان ہواؤں سے بادل بکھر جاتے ہیں۔ تو یہ اس کو سائنس کی نظر کر دیتے ہیں کہ یہ ایک سائنسی عمل ہے، جبکہ یہ حقیقت عقل سلیم انسان رکھتا ہو تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور یہ اللہ کے امر سے ہو رہا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور کچھ لوگوں میں سے من وہ بھی ہیں یتخذو، جو بنا لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اندادا، شریک، اندادن ندن کی جمع ہے جس کے معنی شریک کے، حصے دار کے ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا اوروں کو بھی اپنا مشکل کشا بنا لیتے ہیں، حاجت روا بنا لیتے ہیں، اور خدائی اختیارات اللہ کی مخلوق میں بانٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بھی انسان کے نفع نقصان کے مالک ہیں، یہ بھی بیماریوں سے شفا دینے والے ہیں، یہ بھی بگڑیاں بنانے والے ہیں۔ اللہ کے سوا کئیوں کو لوگوں نے اللہ کا، اس کی قدرتوں کا شریک بنا لیا، کسی نے کسی بت کو شریک بنا لیا، کسی نے کسی جانور کو اس کا شریک بنا لیا، کسی نے فرشتوں کو اس کا شریک بنا لیا، کسی نے جنات کو اس کا شریک، تو کسی نے اللہ کے نبیوں کو خدا کا شریک بنایا، تو کسی نے اللہ کے ولیوں کو، نیک لوگوں کو اللہ کا شریک اور حصے دار سمجھ رکھا، اور خدا کی قدرتیں اس میں تسلیم کر لیں کہ ان کو بھی یہ خدائی قدرتیں حاصل ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بنا لیتے ہیں اللہ کے سوا اوروں کو شریک، جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، ان کو خدا کا شریک، حصے دار بنا لیا۔ یحبونہم، اور ان سے وہ ایسی محبت کرنے لگتے ہیں کہ حب اللہ، جیسی محبت اللہ سے ہوتی ہے، کہ جس طرح انسان کے دل میں اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی ہے، اور اس کی عظمت اور بڑائی کی بنیاد پر انسان اللہ کے حکموں کی اطاعت کرتا ہے، اس کے حکموں کا اپنے آپ کو پابند بناتا ہے، یہ اس کی محبت کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ اور جو انسان خدا کا حکم چھوڑ کر کسی مخلوق کی بات پہ چلتا ہے تو یہ علامت ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں، اس مخلوق کی محبت ہے۔ خدا کی رضا کو نظر انداز کر کے کسی مخلوق، کسی فرد، کسی ہستی کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو چلاتا ہے، تو یہ علامت ہے کہ اس کے دل میں خدا کی محبت سے زیادہ اس شخصیت اور اس طاقت کی محبت ہے۔ تو لوگوں سے، مخلوق سے ایسی محبت وہ کرنے لگتے ہیں کہ حب اللہ، جیسی محبت اللہ کی ہونی چاہیے۔ تو اس لیے قرآن کریم کی اطاعت اور اس کی اتباع کرنا یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے، اور قرآن کو نظر انداز کر کے
اپنی مرضی پہ چلنا یا کسی کے کہنے پہ چلنا، کسی اور کی اطاعت کرنا، اللہ کے قرآن کے خلاف، اللہ کے احکام کے خلاف، یہ خدا کی محبت کی نفی ہے، اور یہ اس کو خدا کا شریک بنانے والی بات ہے۔ اللہ کی محبت یہ ایمان کا معیار ہے، اور سب سے اوپر کے درجے میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ پھر اللہ کی محبت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے کہ آپ کے طریقے، آپ کی سنت سے بڑھ کر کسی اور کے طریقے، کسی اور کی بات کو اہمیت نہ دیں۔ اگر سنت رسول کے مقابلے میں ہم لوگ اپنی برادری کے رسم و رواج، معاشرے کے رواج کو اہمیت دیں اور اس کو سنت سے اوپر کا درجہ دے لیں، تو یہ دلیل ہوگی کہ ہمارے دل میں اپنے معاشرے، اپنی برادری اور ان لوگوں کی زیادہ عزت ہے، حضور کی عزت ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ یہ معیار ہیں ایمان کے۔ اللہ کی محبت ایمان کا معیار، اللہ کی ذات کی محبت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ایمان کا معیار ہے۔ اسی طرح درجہ بدرجہ نیچے آتے رہیں۔ پھر دوسرے انبیاء علیہ السلام کی محبتیں ہیں، اور پھر ان کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم کی محبت ہے، پھر ان کے بعد تابعین، تبع تابعین اور اہل اللہ کی محبت ہے کہ ایک طرف کوئی اہل اللہ آپ کو بات کہتے ہیں اور دوسری طرف آپ کو کوئی بے دین بات کہتا ہے، تو جس کی بات کو آپ دوسرے کے اوپر درجہ میں لے آئیں گے تو یہ علامت ہوگی کہ جس کو آپ اوپر لا رہے ہیں وہ آپ کے دل میں زیادہ بستا ہے، جس کو نیچے لے جا رہے ہیں وہ آپ کے دل میں اس کی محبت کا درجہ کم ہے۔ تو اس طرح درجہ بدرجہ محبتیں ایمان کا معیار ہیں۔ تو لوگوں نے کچھ نے اللہ کے شریک بنا لیے اور ان سے ایسے محبتیں کرنے لگے کہ حب اللہ، جیسے اللہ کی محبت ہو۔ والذین آمنوا، اور ایمان کی نشانی کیا ہے؟ اور جو ایمان والے ہیں اشد حبا للہ، ان کے دلوں میں سب سے زیادہ اللہ کی محبت ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول کی اور صحابہ کی۔ تو یہ ایمان کا معیار۔ اور اگر اللہ کی محبت کا یہ معیار نہیں کہ پوری مخلوق سے زیادہ اللہ کی محبت اور اس کی عظمت دل میں ہو، اس کے احکام کی عظمت دل میں ہو، تو پھر ظاہر ہے کہ ایمان انسان کا خطرے میں ہے، اور ایمان خالص نہیں، کھوٹا ایمان ہے، اور کھوٹے ایمان کو نفاق کہتے ہیں، اور ایسا نفاق رکھنے والے کو منافق کہتے ہیں، مومن نہیں کہتے۔ تو مومن ہونے کی اللہ نے یہاں نشانی بیان فرمائی، اشد حبا للہ، اس کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہوگی، سب سے زیادہ عظمت اس کے دل میں اللہ کی ذات کی ہوگی۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر دیکھ لیں وہ لوگ جن نے ظلم کیا، گناہ کر کے اپنی ذات پہ ظلم کیا، شرک کر کے اپنی ذات پہ ظلم کیا، اذ یرون العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے اس وقت انہیں پتہ چلے گا ان القوت للہ جمیعا، کہ بے شک قوتیں، طاقتیں سب کی سب اللہ کی ہیں، اللہ کے سوا کسی میں وہ قدرتیں، طاقتیں نہیں، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ اسْتَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا، یہ قیامت کا منظر اللہ بیان فرما رہے ہیں، جب قیامت قائم ہوگی، حشر میں لوگ آئیں گے۔ آج جو دنیا میں کسی کی تابعداری کر رہے ہیں، کسی کی پیروی کر رہے ہیں، جیسے عموماً انسان شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں اور شیطان کو اپنا مقتدی اور رہنما بنایا ہوا ہے، یا کوئی کسی انسان کو جو انسانی روپ میں شیطانی کردار ادا کر رہے ہیں اس کی پیروی کر رہے ہیں، اس کے پیچھے چل رہے ہیں، اس کو اپنا لیڈر بنائے ہوئے ہیں، وہ سیاسی طور پر ہو یا مذہب کے روپ میں کوئی شخص ہے تو مذہب کی نسبت سے اس کو اپنا مذہبی رہنما بنایا ہوا، لیکن ہو وہ بے دین اور اس کا دین سے کوئی لگاؤ نہ ہو، ان سب کا یہاں ذکر ہے۔ استبرأ الذین اتبعوا، جب بیزاری کا اظہار کر دیں گے وہ لوگ، اتبعوا، جن کی پیروی کی گئی اس دنیا میں، من الذین، ان لوگوں سے، اتبعوا، جنہوں نے پیروی کی۔ شیطان کا مکالمہ
اپنے پیروکاروں سے قرآن کریم میں موجود ہے 13ویں پارے کے اندر، آگے انشاءاللہ آئے گا کہ اس وقت لوگ شیطان سے کہیں گے تو نے ہمارا ستیہ ناش کیا، تو نے ہمیں یہاں ہلاکت میں ڈالا۔ تو وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی۔ تو شیطان کہے گا کہ بھئی اللہ نے تمہیں حق کی طرف بلایا تھا اور میں نے تمہیں باطل کی طرف بلایا تھا، میں نے صرف تمہیں دعوت دی تھی، سبز باغ دکھائے تھے اور تم خوشی خوشی اللہ کو چھوڑ کر میری طرف آ گئے تھے اور اللہ کے حکم چھوڑ کر میری پیروی میں لگ گئے تھے، یہ تم نے خوشی خوشی کیا تھا، میں نے تم سے جبرن یہ گناہ نہیں کروائے تھے، میں نے تو تمہیں سبز باغ دکھائے اور تم خوشی میرے پیچھے لگ گئے، لہٰذا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، اپنی عقل پر ماتم کرو کہ تم نے خود دنیا میں غلط راستہ اختیار کیا، بلکہ وہ الٹا کہے گا کہ انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، کہ مجھے بھی اتنے بڑے کفر تک تم نے پہنچایا، اگر تم میری پیروی نہ کرتے اور یوں میری عزت نہ کرتے، میرے پیروکاروں میں اضافہ نہ کرتے تو میرا بھی اتنا دماغ خراب نہ ہوتا اور میں بھی اتنی بڑی گمراہی تک نہ پہنچتا، تم میرے پیروکار بنتے گئے، میرے پیچھے بھاگتے رہے تو میں بھی پھولتا گیا۔ تو یہ اعلان برات کر دیں گے، وَرَأَوُا الْعَذَابَ، سب دیکھ لیں گے اپنے سامنے عذاب کو، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور کٹ جائیں گے، منقطع ہو جائیں گے ان کے آپس کے تعلقات۔ جو دنیا میں ایک دوسرے کو بہت کچھ کہتے تھے کہ ہم تمہارے ذمہ دار، آج بے دین جو دین کا روپ دھار کے مذہبی لیڈر رہنما بنے ہیں اور ان کی اپنی زندگیوں میں دین نہیں ہے، نہ اللہ کے احکام ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، اور لوگوں کو کہتے ہیں بس سال کے سال ہمیں نذرانے دے دو، ہماری جیبیں بھر دو، ہمارے آستانے کی حاضری اور چڑھاوا دے دو، بس تم بخشے بخشائے ہو اور تمہارے گناہوں کے ہم ذمہ دار ہیں۔ ایسے بہروپیے بھی لوگ موجود ہیں، لیکن کل قیامت کے دن وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، یہ سب تعلقات ٹوٹ جائیں گے اور پیروکار یہ اپنے بڑوں کو، رہنماؤں کو ملامت کریں گے، رہنما اپنے پیروکاروں کو برا بھلا کہیں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی ہوگی، لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، کاش کہ بے شک ہمارے لیے کرتن دوبارہ دنیا میں جانا ٹھہر جائے، ہمیں اس کی اجازت مل جائے ہم دنیا میں جائیں تو فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ، پھر یہ ہمارے پاس آئیں، یہ وڈیرے ہمیں اپنی پیروی کی ترغیب دے، ہمیں اپنے پیچھے چلنے کو کہیں تو فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ، تو ہم بھی ان سے اسی طرح بیزاری کا اظہار کریں، کما تبرؤ منا، جیسے آج یہ ہم سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں کہ دنیا میں تو ہمیں سبز باغ دکھاتے تھے اور آج ہم سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، اب ہم اگر دنیا میں جائیں تو پھر یہ ہمارے پاس آئیں تو ہمیں انہیں بتائیں پھر، لیکن واپسی دنیا میں نہیں ہو سکے گی، اللہ ان کو مہلت نہیں دیں گے۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم، ایسے اللہ انہیں دکھائیں گے ان کے اعمال، حسرات علیہم، ان کے اپنے اوپر باعث حسرت، انہیں پھر افسوس ہوگا جو وہ دنیا میں کرتے رہے، لیکن اس افسوس کا فائدہ نہیں۔ آج انسان کو سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے، جس کو لیڈر اور اپنا رہنما بنائے تو سوچ سمجھ لے، قرآن و سنت کو دیکھ کر کے، قرآن و سنت پر پرکھ کر کے کسی کو مذہب میں اپنا رہنما بنائے، مذہب میں اپنا لیڈر بنائے، مذہب میں اپنا پیر و مرشد مانے، قرآن و سنت کی بنیاد پر۔ جس کی اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق نہیں تو وہ ظاہر ہے کسی کو کیا دینی رہنمائی دے سکتا ہے، اور دنیا کے لحاظ سے بھی ایسے شخص کے پیچھے چلیں، ایسے شخص کی بات کو مانیں جس کی بات قرآن و سنت کے مطابق ہے، ورنہ پھر افسوس ہوگا اور اس کا فائدہ نہیں۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اور نہیں وہ نکل سکیں گے دوزخ کی آگ سے، جو لوگ باطل پر تھے اور لوگوں نے باطل پر ان کی پیروی کی، یہ ماننے والے اور جن کی مانی گئی
پیروکار اور جو رہنما سب دوزخ میں جائیں گے۔ ہاں کچھ ایسی شخصیات بھی گزریں کہ جن کی لوگوں نے پوجا کی، جن کے پیچھے چل کر شرک لوگوں نے کیا، لیکن وہ شخصیات خود ایسی نہیں تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کی عیسائیوں نے، ان کی نسبت سے شرک میں مبتلا ہوئے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی نسبت سے یہودی شرک میں مبتلا ہوئے۔ اسی طرح حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے لوگوں نے بت بنائے۔ خانہ کعبے میں حضرات انبیاء علیہ السلام کے بت کھڑے کیے تھے مشرکین نے۔ اب ظاہر انبیاء تو شرک کی نفی کرتے رہے اور شرک کے خلاف لوگوں کو سمجھاتے رہے، لیکن انہوں نے غلطی کی اور انبیاء کی نسبت شرک گھڑ لیا۔ اور اسی طرح اولیاء کرام بزرگان دین کی قبور کی نسبت لوگ شرک میں مبتلا ہیں، آج بھی، پہلے بھی ہوتے رہے، بعد میں بھی ہوتے رہیں گے۔ تو جب کہ یہ اولیاء کرام بزرگان دین زندگیوں میں لوگوں کو منع کرتے تھے، شرک سے، بدعات سے روکتے تھے، لیکن ان کے بعد لوگوں نے ان کی قبروں کو پوجنا شروع کر دیا۔ تو اب یہ پوجنے والے تو دوزخ میں جائیں گے، لیکن یہ اہل اللہ، یہ انبیاء علیہ السلام، یہ اس سے بہت دور ہوں گے۔ ان الذین سبقت لہم منا الحسنی اولئک عنہا مبعدون۔ دوزخ سے اللہ ان کو بہت دور رکھے، یہ تو اللہ کے خاص لوگ ہوں گے۔ تو لیکن جو پیروکار غلط اور ان کے رہنما بھی غلط ہیں، کفر پر ہیں، شرک پر ہیں، تو ان کے بارے میں فرمایا وما ہم بخارجین من النار، نہیں ہوں گے یہ لوگ دوزخ سے نکل سکنے والے، ہمیشہ ان کو دوزخ میں جلنا، سڑنا پڑے گا۔ وآخر دعوانا